السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سیریز کے حوالے سے اب بننے والی ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مہربانی کر کے آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن والی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آج کی جو سیریز آج سے سٹارٹ ہونے والی ہے وہ ہے صفن کے مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب واپسی میں آتے ہیں تو وہ ایک کاغذ پہ اپنی وصیت لکھتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو مارکہ صفن سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں تو وہ ایک کاغذ پہ ایک تحریر درج کرتے ہیں جس پہ وہ بتاتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھنا، اپنے آپ کو ایک نرم دل بنا کے رکھنا اور ایک نیک اور اچھا انسان بنا کے رکھنا۔ اس دنیا کو ایک اچھے حکمران کی طرح آپ نے کل لیڈ کر کے لے جانا ہے اور آپ نے اچھے سے اچھا طریقہ سوچنا ہے اپنی زندگی کو، اور آپ نے چاروں طرف جو آپ کا انڈر جو لوگ ہوں گے ان کو آپ نے بہترین طریقے سے لیڈ کرنا ہے۔ یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا لیکن یہ آپ کو سر انجام دینا ہوگا۔ تو میں اپنے آپ کو، اپنی وصیت کو اس کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور اس پہ غور سے آپ اٹینشن پے کریں۔ آئی وانٹ یو ٹو پے اٹینشن ٹو دیم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور اس کی بہت خیر اور عافیت سے حفاظت کریں۔ میں ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ اپنے آنے والے وقت بسر کروں یا ہو سکتا ہے نہ ہو، اللہ کے ہاتھ میں ہے میری جان، جب تک اللہ پاک مجھے چاہے گا زندہ رکھے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری وصیت ہے یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اپنی وصیت اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میری سب سے پہلی کیا آپ کے لیے ایڈوائس ہوگی، میرے بیٹے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا، اس کے ایک تابعدار نوکر بن کے رہنا، اس کے خیال کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھنا، ہمیشہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بہت ہی غور اور فکر کے ساتھ اپنے دل میں رکھنا اور اس کو جوڑ کے رکھنا۔ کیا اس رشتے سے زیادہ بھی کوئی رشتہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ضروری ہو سکتا ہے، جو آپ کو اس کے ساتھ ایک مضبوط طاقتور رشتے میں باندھ کے رکھے؟ اور اس سے زیادہ کیا کوئی اور چیز سے آپ کو عزت مل سکتی ہے؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بیٹوں، میری نصیحت پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرنا، ان پہ غور و فکر بہت زیادہ کرنا، اس معاملات کو نرمی سے بالکل نہیں لینا، کیونکہ اس سے آپ غافل بھی ہو سکتے ہیں اگر اس پہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوطی سے ان معاملات میں نہیں لیا۔ کیونکہ جو علم ہے، علم بہت ہی قیمتی شے ہے اور وہ اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے جو اس کو سنتا ہے۔ اور میرے بیٹا، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، علم نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس کو جو اس کو غور سے نہ سنے یا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے نہ، یا تو وہ اس کے لیے ایک قیمتی شے ہو یا نہ وہ علم اس کو یاد رہے اور وہ آگے وہ علم اسی طرح ایک امانت کے طور پہ آگے پہنچا سکے۔ میرے بیٹوں، اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنانا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ نے آپ کو ایک آزاد مرد بنایا ہے۔ اگر ہم اس جملے کی غور و فکر کریں تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟
کیونکہ آپ اگر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو وہ شرک ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر رہے ہو. تو اس میں اگر ہم اس پہلی لائن کو سمجھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک آزاد مرد ہو. اللہ کے سامنے ہی اللہ نے آپ کو بولا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرنا. پھر آگے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی آزادی کا سودا کبھی بھی نہیں کرنا کسی بھی چیز کے عوض. یہاں پہ آزادی کو کن معنوں میں لیا جا سکتا ہے؟ میں اپنی کیونکہ اس سیریز کے اندر ذاتی رائے دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے ساتھ، تو اس میں میرے مطابق آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے آپ کی انفرادی آزادی. آزادی ہے آپ کی انفرادی سوچ، آپ کا غور و فکر، آپ کا انداز، آپ کا معاشرے کے اندر کیا ایک امپیکٹ ہے، یہ آپ کی آزادی ہے. آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے اتنا نہ جھکاؤ کہ آپ کا اپنا پن ختم ہو جائے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اس زندگی کے اندر کوئی اصل مقصد نہیں ہے یا کسی اصل چیز کا مقصد نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو آپ کو آپ کا آنر، جو آپ کی عزت اور آبرو بیچنے پہ مجبور کر دے یا آپ کو اتنا نیچا کر دے کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کی باتیں سنیں، دوسروں کی انسلٹس سنیں، دوسروں کے سامنے آپ کو رسوا کیا جائے، تذلیل کیا جائے. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو کیا تاکید فرما رہے ہیں اور اس سے ہم کیا چیز سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ میسج ہے، یہ پہلو ہے کہ آپ کی عزت نفس، آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی خود کی ایک امیج بنی ہوئی ہے، اس امیج کو آپ نے کیری فارورڈ کر کے لے چلنا ہے اور آپ نے اس کا سودا کسی بھی چیز کے حوالے نہیں ہونے دینا. پھر دوسرے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں، یاد رکھنا میرے بیٹوں، اللہ نے تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا سوائے بھلے کے اور بھلائی کے، کہ بھلائی کا، اچھے کام کی طرف لوگوں کو تبلیغ دو اور برائی سے روکو. اور اس پہلو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تاکید کی اپنے بیٹوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے آپ کو اچھی چیز کو آگے پھیلانے کا ایک سبق دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیز جو ہے ایک اچھا کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے، کوئی خیر کا کام بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جس سے ایک انسان کی بھلائی ہو اور اس معاشرے میں اچھے سے اچھا ایک مثبت ایک ایفیکٹ پڑے. اور برائی سے روکنے کو کہا ہے. برائی سے روکنے کو کیوں کہا ہے؟ برائی ایک جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، ایک خیانت بھی ہو سکتی ہے اور ناپ تول میں کمی بھی ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں کا معاشرے پہ کیا فائدہ آتا ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اگر میں 1 کلو کا آٹا لیتا ہوں اور جو آٹا بیچنے والا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ اس پرنسپل کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں 1 کلو آٹے کے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملاوٹ کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی اس کے ڈائریکٹ اور ریلیشن پڑتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، کیونکہ مہنگائی ایک زاویہ ہے، اس کے علاوہ ایک بے برکت ہو جاتی ہے اس کے رزق میں، وہ رزق اس کا پورا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اچھا، تیسرا ان کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں، یاد رکھنا اللہ نے آپ کو بہت بہت کام والے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کے اس دنیا میں آنے کا ایک وجود ہے
جیسے میں نے اپنی سب سے پہلی ویڈیو ایک بنائی تھی، دا ریزن آف بینگ، آپ کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ نے آپ سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، شاید آپ نہ اس چیز کو جانتے ہوں، لیکن حالات، مواقعات اور اسباب آپ کو اسی دشا میں لے جائیں گے، اسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ڈیوائن انٹرونشن ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اللہ پاک کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اسی اسباب میں ڈال دیتا ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلنے لگتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک مقصد سے اس دنیا میں لایا، اور یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے اس کو ایک آنر کے ساتھ، ایک عزت اور غیرت کے ساتھ آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، اور آپ نے کبھی بھی کسی انسان کے آگے جھکنا نہیں ہے، کیونکہ کیا انسان آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ انسان تو محتاج ہے اللہ کا۔ انسان محتاج جب اللہ کا ہے تو وہ اللہ اس سے کہیں گنا زیادہ انسان کو دے سکتا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا ایک تبلیغ کی ایک میسج کیا ہے کہ صرف اللہ سے لو لگاؤ اور کسی سے لو نہ لگاؤ۔ تو اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور انشاءاللہ اب آنے والی ویڈیو اسی سیریز میں چلے گی۔ تو امید ہے کہ یہ سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بھی میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کروں گا ویڈیو میں۔ تو امید ہے کہ آپ سب اس کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں، اور اس کووڈ-19 پینڈیمک کے اندر جو لوگ اپنے گھروں میں محصور رہ گئے ہیں، تو ان سب سے ایک گزارش ہے کہ سب کے لیے، اس امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کی مشکلات کو دور کرنے کی دعا کریں۔ تو ویڈیو میں ختم کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بہت بہت شکریہ۔ دس از علی سائننگ آف۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔